بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی جو ہماری نشست ہے وہ افطاری کے اعتبار سے کہ افطار میں ہمیں کن چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے جس میں ہماری غفلت ہو جاتی ہے، اور افطاری ہمیں کس وقت میں کرنی چاہیے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افطاری جلدی کیا کرو اور سحری کو تاخیر سے کیا کرو، اور فرمایا جب تک میری امت افطاری میں جلدی کرتے رہے گی تو یہ خیر پر باقی رہے گی۔ تو اس لیے افطاری کا اہتمام بھی ہونا چاہیے کہ ہم افطار کریں، اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ افطاری کا وقت ہے غروب آفتاب کا، سورج غروب ہو گیا، اس طرح ہمارے یہاں پہ 6:40 6:41 42 یہ آج کل ٹائم چل رہا ہے، تو جس وقت غروب ہوا اس کا تعلق بھی اذان سے نہیں۔ جس طرح ہم نے پہلے ایک نشست میں سحری پہ گفتگو ہوئی تھی، اس میں ہم نے کہا تھا کہ سحری کا وقت اذان سے تعلق نہیں رکھتا کہ سحری کا وقت اس وقت ختم ہوگا جب اذان ہوگی، بلکہ وقت سے تعلق ہے۔ ایسے ہی افطاری کا تعلق اس چیز سے نہیں ہے کہ ہمارا وہ وقت داخل ہو افطاری کا، اس سے تعلق ہے۔ اذان تو ہوگی وقت داخل ہونے کے بعد، عین ممکن ہے مؤذن خود افطاری کر کے اذان دے، کیونکہ اذان تو ہے نماز کے لیے اور افطاری کا تعلق ہے وقت سے، تو اس لیے ہمیں وقت کا اندازہ ہونا چاہیے اور ہماری گھڑیوں کا وقت صحیح ہونا چاہیے، اس سے ہم روزہ افطار کریں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ روزہ افطار کے لیے بیٹھے تھے، کسی نے آ کے اطلاع دی بھئی روزہ کھل گیا ہے اور اس نے کچھ کھا لیا، تو اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں اس پہ کفارہ لازم نہیں کیونکہ اس نے جان بوجھ کے نہیں توڑا، البتہ اس پہ قضا لازم ہے کیونکہ اس نے وقت سے پہلے روزے کو توڑ دیا ہے۔ پھر افطاری کرنے کا جو چیزیں ہے، اگر تو کھجور میسر ہو، کھجور سے روزہ افطار کرنا چاہیے، نہیں تو پانی ہے، نمک ہے، یا کوئی اور چیز سے بھی روزہ افطار کر سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں کھڑے ہونے کا بہت زیادہ رواج چل پڑا ہوا ہے، کھڑے ہو کے کھانا کھاتے ہیں۔ کھڑے ہو کے کھانا انسانوں کا طریقہ نہیں ہے، جانوروں کو ہم نے تو دیکھا کھڑے ہو کے کھاتے ہیں، انسان بیٹھ کے کھاتے ہیں۔ پھر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی زمین پر بیٹھ کے کھانا تناول فرماتے تھے، نہ خود کسی گدیوں پہ اوپر ہوتے تھے کھانا نیچے ہو جائے، نہ کھانا ٹیبل پہ ہوتا تھا کہ کھانا اوپر ہو جائے، سامنے کھانا رکھ کے تناول فرماتے تھے۔ 3 طریقوں سے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرماتے تھے۔ ایک تو دو زانو، جس طرح ہم تشہد اور تحیات میں نماز میں بیٹھتے ہیں، اس طرح آپ علیہ السلام بیٹھ کے کھانا تناول فرماتے تھے۔ دوسرا طریقہ ہے کہ ایک پاؤں تو جیسا بایاں پاؤں تشہد کی طرح ہی رکھا اور دائیں پاؤں کو کھڑے کر کے بیٹھ گئے۔ تیسرا طریقہ ہے دونوں پاؤں کے بل بیٹھ کے اور باقی جسم اوپر ہوا، صرف پنجوں کے بل یا پاؤں کے بل زمین پہ بیٹھ کے کھانا تناول فرمایا۔ اس میں بظاہر ایک حکمت تو لگتی ہے کہ ان تینوں طریقوں سے پیٹ پہ تھوڑا دباؤ ہوتا ہے اور پیٹ بھر کے نہیں کھایا جاتا، اس سے یہ ہوتا ہے کہ پیٹ میں کچھ گنجائش باقی رہتی ہے، جو ہمارے مستقل بیماریاں آج کل کی ہیں اس سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ یہ 3 طریقے آپ علیہ السلام کھانا تناول فرمانے میں اختیار فرماتے تھے، اور کھانا زمین پہ اور کھانے کے لیے دسترخوان بچھا کے کھاتے ہیں، بغیر دسترخوان کے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا نہیں تناول فرماتے تھے۔ صحت کے اعتبار سے بھی ہمیں کچھ چیزوں کا احتیاط کرنی چاہیے کہ بعض دفعہ ہم لوگ اتنی غذائیں ایسی استعمال کرتے ہیں، بازاری چیزیں، بوتلیں، جوس ایسے استعمال کرتے ہیں جو صحت کے لیے نقصان دہ۔ آج اس نے افطاری کی، 10 چیزیں ایسی استعمال کی جو صحت کو نقصان دہ، ممکن ہے ہفتے بعد اتنا بیمار ہو کہ روزے سے ہی محروم ہو جائے۔ تو ہمیں اس محرومی سے بچنے کے لیے آج ہی اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے۔ جناب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمہارے جسموں کا بھی تم پر حق ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ جو چیز سامنے آئے بس ہم کھاتے رہیں، ڈالتے رہیں۔ کوئی ایسا تو نہیں ہے کوئی ہم نے برتن بھرنا ہے، بلکہ ایسی خوراک لیں جس سے صحت بنے، ایسی خوراک سے ہم لوگ احتیاط کریں جو ہمارے لیے صحت کے لیے نقصان دہ ہو، اور ایسی چیزوں سے بھی ہم رمضان میں خاص طور پہ احتیاط کریں جس میں بہت زیادہ وقت لگ جائے بنانے میں، کیونکہ اگر ہم گھر والوں کو ایسی چیزوں پہ ابھاریں گے، یار ہمیں یہ بھی بنا کے دو، یہ بھی بنا کے دو، جس سے ان کا بہت زیادہ وقت بنانے میں لگ جائے گا، تو ان کی عبادات کا اس میں بہت حرج ہو جائے گا۔ سادہ سی افطاری کریں
اور پھر ہم جب کھاتے زیادہ ہیں تو پھر ہمارے مغرب بھی نہیں پڑھ سکتے، مغرب پڑھ بھی لیں تو تراویح کی ہمت نہیں رہتی، اٹھنے کی بھی ہمت نہیں رہتی کہ تراویح کون پڑھے گا۔ تراویح وہی پڑھے گا جس نے ہلکی خوراک کھائی ہے، تھوڑی خوراک کھائی ہے، وہ کھا کے افطار بھی ہو گیا اور پھر تراویح کے لیے بھی چلا گیا۔ تو افطار میں ہمیں 2-3 چیزوں کا خیال رکھنا ہے، ایک تو تعجیل ہے، جلدی کرنی ہے، دوسری چیز ہم نے ذکر کی کہ کھانے کا طریقہ کیا ہے اور کس چیز سے کھانا تناول روزہ افطار کرنا ہے، اور بیٹھنے کی آپ علیہ السلام کی حیت تو دسترخوان بچھا کے کھانا رکھ کے سامنے رکھ کے تناول فرمانا، اور تیسری چیز وہ خوراک استعمال کرنا جو جسم کو غذائیت پہنچائے، جسم کو فائدہ دے، ایسی خوراک سے احتیاط کرنا جو جسم کے لیے نقصان دہ ہے، جسم کے لیے اچھی نہیں ہے، بیمار کرے۔ اس کے لیے ہم نے ایک حدیث بھی نقل کی کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمہارے جسموں کا بھی تم پر حق ہے۔ اور جب ہم یہ کم کھائیں گے تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں تراویح میں بھی بشاشت سے ہم کھڑے ہوں گے، نہیں تو تراویح ہم ادا نہیں کر سکیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر معاملے میں سنت پہ چلنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔